افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ فریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں نئے مسلح گروپ لبریشن فرنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے لبریشن فرنٹ چند روز میں اعلامیہ جاری کر کے تنظیمی ساخت اور سرگرمیوں کا اعلان کرے گا۔ اس سے پہلے افغانستان یونائٹڈ فرنٹ کے سربراہ جنرل سمی سادات اور افغانستان فریڈم فرنٹ کے جنرل یاسین ضیاء بھی مسلح مزاحمت تیز کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ بدخشاں کے یفتل، زیبک اور ارگو اضلاع کے بعد فریاب میں بھی مزاحمت شروع ہو چکی ہے۔ صوبہ فریاب میں پیر کو افغان طالبان پر حملہ لبریشن فرنٹ کے جنگجوؤں نے کیا تھا۔ بغلان کے دوشی ضلع میں طالبان قافلے پر حملے اور بدخشاں میں کئی طالبان چوکیوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ غرمت ضلع میں بھی طالبان پر ایک اور حملہ کیا گیا۔ گزشتہ 3 ماہ میں افغان طالبان رجیم نے 186 سابق فوجی اہلکاروں کو قتل کروایا ہے۔ اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ تو افغانستان میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان رجیم کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور مستقل جو ہے مختلف مسلح مزاحمت جو ہے وہ ان کے خلاف سامنے آنے لگی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے افغانستان کے اندر ایک کوئی سٹرکچرڈ حکومت تو ہے نہیں جی، کسی ڈیموکریٹک پروسیس سے بننے والی حکومت نہیں ہے۔ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ وہاں پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں جو طالبان کی شکل میں، اور انہوں نے کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے جو کابل سے بیٹھ کے افغانستان یا افغانستان کے لوگوں کے لیے اپنائی گئی ہو یا پالیسی بنائی گئی۔ So this is all about terrorism۔ اپنا انہوں نے وہ کہتے ہیں رینٹیئرز کہہ لیں یا جو رینٹ کے اوپر ایک ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بس یہی ان کی پروسیس ہے۔ اب اس میں انہوں نے خواتین کو جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیے ہیں، ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ سابقہ فوجی انہوں نے 186 کے قریب قتل کیے ہیں، روزانہ مرڈر کر رہے ہیں، تو آپ ملیٹنٹ ونگ کے طور پر ایک رول کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو۔ اور افغانستان کی اگر یہ ٹریڈیشن اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ملٹری بندوق کے اوپر افغانستان میں کوئی رول نہیں کر سکا، چاہے رشیا ہو 20 سال کی امریکن پالیسی ہو، وہ تو طالبان بھی تو ملٹری رول ہی کر رہے ہیں نا، وہ خوف سے بندوق سے رول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ بت توڑے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر ابھی ایسے گروپس اسٹیبلش ہو رہے ہیں اور آپ جلدی دیکھیں گے کہ ان کا آپس میں الحاق بھی ہو جائے گا۔ پہلے تو ناردرن الائنس ہوا کرتی تھی، ابھی ناردرن فرنٹ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے افغان یونائٹڈ فرنٹ سامنے آ چکا ہے، افغانستان فریڈم فرنٹ سامنے آ چکا ہے۔ جو ناردرن ہے وہ احمد مسعود صاحب کے نیچے، وہ تو آلریڈی وہاں پہ ہے۔ ابھی آپ یہ جو گل محمد پہلوان نے جو اسٹیبلش کیا ہے فریاب صوبہ کے اندر، تو اب ان کا آپس میں میل بھی ہو سکتا ہے۔ اور آف کورس اس ظلم کے خلاف جو یہ اپنے لوگوں پر کرتے ہیں، انٹیمیڈیشن، کوئرژن، کوئی پالیسیز نہیں ہے، تو اس کے خلاف یہ پولیٹیکل ملٹری ایک اپروچ ہے جو اپنائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ روز بروز اب ان کی کاروائیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ جڑتے جائیں گے جو سائلنٹ میجورٹی میں موجود ہیں ان سائڈ افغانستان۔ اچھا جنرل صاحب، جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلح مزاحمتیں ہیں ان کا میل بھی ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر مسلح مزاحمتوں کے نتیجے میں جو طالبان رجیم ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کمزور بھی ہو رہی ہے، افغانستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے افغانستان کا فیوچر تب بھی بہتر ہوگا جب افغانستان کے لوگ ایک آل انکلوسیو حکومت وہاں پہ بنائیں گے جو پولیٹیکل مائنڈ رکھتی ہو، جو سوشل اکنامک ویل بینگ میں بلیو کرتی ہو۔ ایز آئی سیڈ کہ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ جو ہیں ان کا ایک ہی لینگویج ان کو پتہ ہے اور وہ ہے بندوق۔ یا لڑنا جانتے ہیں یا لڑائی کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی پالیسی ہے اسٹیٹمنٹ تو ہے نہیں۔ تو آف کورس افغانستان اس وقت اس کا جو سوشل سٹرکچر ہے، جو اس کا اکنامک پولیٹیکل سٹرکچر ہے، وہ پوری طرح کولیپس ہو چکا ہے۔ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ ایک جسے کہتے ہیں کہ نارمل اسٹیٹ، اٹس ناٹ اے نارمل اسٹیٹ، اٹس این ایب نارمل اسٹیٹ جس کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ان کی انسٹیٹیوشنز جب تک بنیں گی نہیں، جب تک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنے گی، پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، ایکسٹرنل اکنامک سپورٹ نہیں ہوگی، تو اگر یہ لوگوں کی پراکسیز بن کے، ملکوں کی پراکسیز بن کے اور ٹیررزم کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو مجھے تو اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے افغانستان اسٹیٹ کا۔ یہ ایک فریکچرڈ اسٹیٹ ہی رہے گی انٹل انلیس پیپل آف افغانستان اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے رہے۔ اور یہ جو قبضہ گروپ ہے، اس کو میں کہتا ہوں ہمیشہ ٹیررسٹ سے ان کو جان چھڑوانی پڑے گی ود انٹرنل پولیٹیکل سوشل پریشرز اینڈ آف کورس جہاں پہ ریزسٹنس چاہیے ان کو دور کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر ملٹری ریزسٹنس بھی ان کو کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔